کہ حبیب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری غزوہ غزوہ تبوک، یہ غزوہ تبوک بڑا امپورٹنٹ غزوہ تھا۔ اس غزوہ تبوک میں یہاں بیان کیا کہ غزوہ تبوک کے بعد بہت سارے لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے سے مقام تبوک بہت دور تھا، 2 مہینے کا سفر تھا، گرمی بھی بڑی شدید تھی، اور ان منافقین نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو بڑی شدید گرمی ہے، لہذا لا تنفروا بالحر، اس گرمی میں مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہیں بتاؤ نار و جہنم اشد حرا، یہ والی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، جو جہنم کی گرمی ہے اس سے زیادہ شدید ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ لیکن بہرحال جنہوں نے نہیں جانا تھا وہ نہیں جا سکے۔ اب نہ جانے والوں میں 2 قسم کی کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو کھرے منافق، اعتقادی منافق، جھوٹے، اور ایک وہ ہیں کہ جو سچے ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ بھی اپنی کسی دنیاوی مجبوری کی وجہ سے شریک جہاد نہ ہو سکے۔ تو حضرت بلال بن مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ میں ان کی زبانی اپنے الفاظ میں یہ واقعہ کوٹ کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں بڑی طوالت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ حضرت بلال مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ تبوک والے دنوں میں، ایام تبوک میں میں خوشحال تھا، اور بس میں نے ارادہ کیا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا، یہاں تک کہ مجھے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ تو میں نے اپنے دل کو تسلی دی، میں نے کوئی بات نہیں، میرے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، میں تیز رفتار اونٹنیوں میں سوار ہو کر کے چلا جاؤں گا۔ تو پھر مصروف ہو گیا، پھر مجھے آواز آئی کہ حضور تبوک پہنچ گئے۔ ارے میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا، اب تو جانا ہی جانا ہے، بس یہ والا کام نپٹا کے میں جا رہا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے یہ طے کیا کہ بس یہ کام کر کے جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر ایسا مصروف ہو گیا کہ مجھے آواز آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ تشریف قدم رنجہ فرما چکے ہیں۔ اب تو مجھے بڑا پریشانی ہو گئی، بڑی پریشانی لاحق ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے اور میں جہاد میں شریک نہیں ہوا۔ اوہو! پھر میں نے اپنے محلے میں قریب قریب دوستوں سے پوچھا کہ کون کون ہے جو دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو جب ادھر ادھر میں نے پتہ لگایا تو منافقین کی تو خیر بہت بڑی تعداد تھی، لیکن صحابہ اکرام میں جو سچے مومن صحابہ تھے ان میں 2 اور مجھے مل گئے کہ جو اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور وہ بے حد شرمندہ تھے۔ تو لہذا ان سب لوگوں کو میں نے جمع کیا، ہم لوگ جمع ہوئے، ہم نے کہا کہ بھئی اب کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ کوئی کہتا ہے وہ میں بیگم کے ساتھ، بیگم کو سسرال چھوڑنے گیا تو میرے ساس سسر نے مجھے کہا کہ اتنے دنوں بعد آئے ہو بیٹھ جاؤ، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے میں بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں شاپنگ کے اندر دیر ہو گئی مجھے، میں سوچ رہا تھا واپس آؤں گا لیکن نہیں آ سکا۔ کوئی کہہ رہا ہے میں بچوں کے ساتھ پکنک بنانے فارم ہاؤس چلا گیا تھا، وہاں فارم ہاؤس جا کے مجھے پتہ لگا کہ اوہو جو جانا تھا مجھے تو میں نہیں جا سکا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن کریم آقا کی کریمی پہ قربان جاؤں، کریم آقا کی کریمی پہ قربان جاؤں۔ وہ سب کی باتیں سن کر کے سب کو کہہ رہے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا۔ اب اس پورے منظر کو جو میں نے اردو میں آپ کو بیان کیا، قرآن کریم نے ایک لائن میں بیان کر دیا ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ محبوب یہ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں بہانے سنا رہے ہیں آپ کو، یہ سارے کے سارے جھوٹے، ان کے جھوٹے بہانوں پر توجہ نہ دیجیے، ان کے جھوٹے بہانوں پر توجہ نہ دیجیے، اور آج انہیں کہہ دیجیے کہ تمہاری بہانے بازی نہیں چلے گی، تمہاری یہ منافقانہ روش اور تمہاری یہ بہانے بازی پروردگار عالم نے میرے لیے کھول دی ہے۔ اب تمہارا معذرت کرنا ہم قبول نہیں کریں گے،
یہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا. کب ہوا؟ یہ 9 سال مدینے میں آئے ہوئے ہو چکے ہیں. 9 سال سے ان منافقین کی یورش اور ریشہ دوانیاں اور بہانے بازیاں اور ڈرامے بازیاں سب کی سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے برداشت کر رہے ہیں. رحمت للعالمین ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ کریم ایتا ملا کہ جس نے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں پھر تمہیں اضطراب کس بات کا ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب قل، آج کہہ دیجئے لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ، قد بولو بولو قد نبأنا اللہ. وہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے، بولو یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو نبا بتا دیا، خبر دے دی، ہر چھپی بات اپنے محبوب کو واضح کر کے بتا دی. جن کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جنہیں ابھی تک اس بات کو ہضم کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پیچس ہو گئی، جن کا پیٹ خراب ہے، جن کا ہاضمہ خراب ہے، انہیں قرآن کریم کی یہ آیتیں جا جا کے دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ آیتیں دیکھو قد نبأنا اللہ من اخبارکم، محبوب تحقیق ہم نے آپ کو خبر دے دی ہے، سب باتوں کے بارے میں بتا دیا ہے. یہ تم جو بہانے بازیاں بتا رہے ہو یہ ساری بہانے بازیاں ہم نے بتا دی ہیں. آپ انہیں بتا دیں وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ عَنْ قَرِيب، عن قریب اللہ تمہارے عمل دیکھے گا اور رسول بھی دیکھے گا، اس کے بعد دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اب یہ تو منافقین کی جو لائن آ رہی ہے، حضرت بلال بن مرارہ کہہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو منع کر رہے، کہہ رہے میں نے اپنے دل میں طے کر لیا، میں نے ایک بات طے کر لی، میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے آقا کریم ناراض ہوں، مجھ سے جلال کا اظہار فرمائیں، میں نے سچ سچ بتانا ہے. تو آپ کہتے حضرت بلال کہتے بھائی میں نے دل میں یہ کہا کہ میرا غلط بیانی کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، میں کوئی بھی غلط بیانی کروں گا جبریل آگے بتا دیں گے. یہ ہے عقیدہ ہے صحابہ. صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ جبریل بتا رہے ہیں، خبریں لا رہے ہیں، آسمان کی خبریں جان کر رسول پاک غیب کا علم جانتے ہیں. بولو رسول پاک. لیکن وہ جو منافق ہیں وہ کل بھی نہیں مان رہے تھے، انہیں آج بھی ماننے میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ کل بھی نہیں مانتے تھے، انہیں آج بھی ماننے میں تکلیف ہے. حضرت بلال بن مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ پہ حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشحال میں انہی دنوں میں تھا. یا رسول اللہ میں سچ بتا رہا ہوں، مجھ پر سواری بھی تھی، میرے پاس دولت بھی تھی، آسائش بھی تھی، صحت بھی تھی، عافیت بھی تھی، نہیں گیا میرے نفس نے مجھے روک کے رکھا، میں اپنے نفس کی خاطر برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے. یہ ابھی بات یہ عرض کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. ارے منافقوں کو، ان منافقوں کو ایک ایک بات کی خبر دی جا رہی تھی. ان منافقوں کو خبر، کوئی آ کر بہانہ کر رہا ہے، اس کی بہانہ کو قبول کر لیا، اسے بولا ٹھیک ہے تم جاؤ. اور جو سچا عاشق آ گیا ہے، توجہ نہیں ہے، جو سچا عاشق آ گیا ہے تو اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. پہلے کہہ رہے ہیں آؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ دروازہ کھولے گا، اب کھٹکھٹا رہے ہیں تو دروازہ نہیں کھول. درے مصطفیٰ کھٹکھٹا کے تو دیکھو، درے کھٹکھٹا کے تو دیکھو، درے مصطفیٰ کے تو دیکھو تم، درے مصطفیٰ کھٹکھٹا کے تو دیکھو تم، اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو تم، اپنا
دکھڑا تو نہ. میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت بلال بن مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ساری بات بیان کری، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت بلال کو کیا کیفیت، میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کیا کیفیت ہو گئی جب حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے آئے، حضرت بلال کہتے ہیں میرے پیچھے ایک اور، ان کی حضور نے بات سنی، جواب نہیں دیا. تیسرے آئے، ان کی بات سنی، جواب نہیں دیا. اس طرح کم و بیش 10 صحابہ اکرام، حضور نے ان 10 لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا کہ تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا، تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے. ہم دتوں نے کہا کہ بھائی جب تک ہمیں رسول معافی نہ دیں اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. لہذا ہم نے اپنے اپنے گھروں کو پیغام بھجوا دیا کہ اپنی اپنی بیگمات تو کہا کہ تم اپنے اماں ابا کے گھر جاؤ، ہمیں نہیں معلوم کہ اب ہمارا کیا ہوگا. تو گھر سے پوچھا گیا کیا طلاق دینے کا؟ طلاق نہیں دے رہے، بس پتہ نہیں جب حضور ہمیں معاف کریں گے، معافی ملے گی تو پھر تم سے آگے رابطہ کریں گے، پھر گھر بھی بتائیں گے، پھر بازار بھی بتائیں گے. ابھی فی الحال تم لوگ جاؤ. سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو کہلوا دیا. اور کیا کیا؟ ان سچے صادق صحابہ اکرام نے زنجیریں منگوائی اور زنجیروں سے باندھ کر مسجد کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا دیا. اب مسجد کے ستونوں کے ساتھ بندھے میں نبی علیہ السلام کے حجرے کے دروازے کے ساتھ جو ستون ہیں، اس ستون سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے. اب حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنیں. وہ کہتے ہیں کہ جب جب نبی علیہ السلام دروازہ کھول کے باہر تشریف لاتے نماز پڑھانے کے لیے، تب میں کہتا السلام علیکم، تو میں آنکھیں گھور کے دیکھتا کہ سرکار کے لبہائے مبارک ہل رہے ہوتے تھے. آواز نہیں آتی، لبہائے مبارک ہل رہے ہوتے تھے. گویا حضور کی چاہت تھی کہ اپنے غلاموں کو معاف کر دیں، لیکن اب ایک سزا تو سزا ہے نا بھئی. سرکار ناراض ہو گئے. اب کیا کر رہے ہیں کہ حضرت بلال بن مرارہ کہہ رہے کہ ہماری تو زندگی ختم ہو گئی. ہم تو حیران ہیں کہ یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں سارے کے تارے اجنبی ہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے ہمیں، نہ کوئی سلام کر رہا ہے، نہ کوئی خیریت پوچھ رہا ہے. ہم خود ہی اپنی زنجیریں کھول رہے ہیں، استنجا کرنے جا رہے ہیں، وضو کر کے واپس آ کے زنجیروں سے باندھ کے اپنے آپ کو کھڑے میں سزا دے کے. میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 10 صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا اور خود ساختہ سزا دی. کیا یہ خود ساختہ سزا دینا شرعی طور پر ان کے لیے درست تھا؟ کیا رسول اللہ نے کہا کہ یہ دین ہے؟ لیکن آقا کریم کی ناراضگی، اپنے کریم کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ ہمارے آقا ناراض ہو گئے ہیں. آج ہم بھی اپنے آقا کو منانے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کریں، اگر وہ قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. 10 دن 20 دن 25 دن 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، سناٹا پڑا ہوا ہے. 40ویں دن حضرت جبریل امین تشریف لائے اور 40ویں دن جناب حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم. ہاں یہ جو 3 رہیں، ان 3 کی توبہ کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا.